لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شروزی بت کدائے تصورات، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت برا بن مالک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے؟ پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا، پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا، جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے، تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکے، اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے، تیر اور نیزے پھینکے، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر دی، حضرت برا بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال اتنے مینوں رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا مینوں ڈھال اتنے رکھو، جدو صحابہ نے ڈھال اتنے رکھیا، آپ نے فرمایا مینوں اچھال کے قلعے کے اندر سٹ دیو، 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا کا عمل آ گیا، 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلوارہ سنیاں کرن کہ حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نہ آ گیا، جس دے بارے ایک بات کہتا بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، اے ان بے خطر ہے خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودے رہیں گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے پکڑ پڑے پہ گولیاں چلاتے تھے، چھڑو جناب آج جان دیر دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ، اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ صاحب، تو آڑے تک نہیں پہنچن دے دے، اسی ہے جو سیاں، اے بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دے اندر قلعے دے بچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے چکے جدو اندر سٹ دے نا، تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑنے ہویا دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہتا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل دیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں، میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو، تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں، آپ نے فرمایا
چلیا وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی کرے ذرا میں تیروں لائیو سناوا لائیو سامنے بیٹھ ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ دا امام العاشقین اللہ پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا پھر صحابہ تو ہوندیا آل بیت تو ہوندیا تابعین تو ہوندیا تبع تابعین تو ہوندیا اجمعین تو ہوندیا محدثین تو ہوندیا اولیاء تو ہوندیا مجاہدین تو ہوندیا سپہ سالارہ تو ہوندیا امیر المجاہدین تک پہنچیا تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گئے پھر وہ جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا میں والدہ جا کے ملاں گا میں والدین نو ملاں گا میں بھائیاں نو ملاں گا میرے ایک کام میں کاروبار کر لیں ایک چپ کر کے بیٹھا سی انہوں نے پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا اوتھے میرا جھنڈا پیا میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرو کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا کہتا جی پھر کدھر جائیں گا انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موٹے تے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ مارا گا آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے جڑی گل دس کے گئے اٹھو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں سلسلہ رکیا نہیں پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو میں اس واسطے حاضر ہوں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس سے ان موت حرام ہے عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دوران تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود اقبال کہنا عشق امیر جنود اقبال کہنا لشکر دا امیر بھی عشق ہے اے ہون افغانستان تو کوئی دوست آئے انہوں نے دسیا انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے گوشلہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں میں کہا پھر زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہنے دا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں کہنے اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا کہنے تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی جب اسی باہر جا کے دیکھا تو 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مار رہا ہے اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بند بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے اس واسطے نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار آئے جاتا لبائے لبائے
دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڈے ہتھاں چاہتے تے تسی ساڈے آقا مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. ہاں لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نال بھی بڑا ہتھیار ساڈے ہتھاں وچ ہے. اس نوں لبیک دا نعرہ آکھدے ہیں. ہاں اے نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے. انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی انہوں دے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے. انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانوں لپیٹ کے رکھتا. ہاں ایک گل آتی نہیں ہے یہ ازل تو چلتی آ رہی. ہاں اور ہن نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہا انہاں تو رہن تا امن نہ نہیں دینا. ایک باری لکھ دو ہتھیار حضور کے لیے. ایک باری لکھ دو خدا دی قسم ہے ایک باری تے لکھ دو کہ ہتھیار حضور کے لیے. یہ ساری کائنات دی طاقت تواڈے پیراں وچ نہ آ گئی تے سانوں پکڑ لینا. اوے تب تاریخ گواہ ہے. انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھکتے ہون. انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے. انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر میں آ کے کہنے کے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا. اور کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنیاں پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی. لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تانوں پتہ ہی نہیں اوے انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھا دی. اور لا الہ اے نہیں وہ لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ ستیاں کر کے رکھا. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. ہاں وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ڈی روڈ تے جانے کیسی کہ تو چھاپ اس نام کے استاخانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شے انجن کمن لگ گئی سی. اے یاد رکھنا پورے عالم میں کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے ہوئے. اگر تسی حضور کے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تانوں نہیں چھڑن گے. تسی لاؤ سو چترا لا سکتے ہو. او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنہاں دے نال ہے. ہاں سانوں لوری صدقے یا رسول اللہ دیے اے بھول جانا اسی
لے گئے, سارا کچھ بھی ختم ہو گیا, لیکن تانوں بھی چھڑاں گے نہیں اگر تسی ساڈے آقا و مولا دے بارے گل کیتی. کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن, کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون, ساڈے واسطے ریڈ زون کائنات وچ ایک کوئی ہے, اور ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بس. اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار, ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا, اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے, خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب دین چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا, میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا چلیں, تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا, لیکن توڑے نال مرنا, توڑے نال مرنا, اور انشاءاللہ بابا جی توڑے نال ہی جس مشن سے پیچھے چھڑ کے گئے اس سے مشن سے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ. اور امیر المجاہدین کو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے. ایک چھوٹی جی گل کر دیا, اے افادات خاتمیہ ہن چھاپی انہوں نے, اس دے 70% حوالے, 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں. 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں, وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں, وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. ہاں جدو لین جے ڈائریکٹ پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے, جدو کرنٹ جے ڈائریکٹ پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب سبے تے کیڑیاں گلاں, جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن, وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں, وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں. تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی, اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا, اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ, تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر, اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے, تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا, بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا, یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں, اور یہ یاد رکھنا, یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہے, کوئی محمود غزنوی ہے, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان عزت رسول, اور جناب
قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے۔ اور رہی بات اب تحریک کی، تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چن، عقل محکم از اساس چون و چن، عشق پریاں از لباس چون و چن۔ یہ بات کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کپے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ کہتا ہے عشق پریاں از لباس چون و چن۔ اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو۔ اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی اکٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں روکو۔ انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے نا، سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے۔ تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا، اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے لیے اندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے۔ میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا، اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا۔ اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے کہ وہ اسے نعرے دے نال پان گے، اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی۔ بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے جی۔ صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہوا نا ہو یا علی، علی اے میرا لکھا
لکھا ہوا نام مٹا دو. مولا علی فرمان لا مقابدہ یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکدا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے اے ہو نہیں سکدا. پھر اس وچ کوئی خون رال گاڈے او کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں اور جناب وہ آکھے مینوں لبیک دے نعرے نال ڈیڈے پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نام آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے دا ہور دب کے لاؤ, اس نعرے دا جناب شامی بھی لاؤ, صبح بھی لاؤ, سحر بھی لاؤ, افطار بھی لاؤ, فجر بھی لاؤ, ظہر بھی لاؤ, عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ, مغرب بھی لاؤ, کیونکہ اس سے نعرے نے تا سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں. نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایا اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں نے والدہ نے کیا پیغام بھیجا. اے میرے کو مل کے گئے انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ میں جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا, میں 9 پترہ دی ماما, میں 9 پترہ دی ماما, باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. آئے اللہ دے بندے ہو تسی کینا نام متھلایا تانوں پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا, اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر یہ نشہ اتر کے ہوندہ تو پھر روڑ کا اس طرح ہوندی ہے گال اکیلا ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید بدے گی. ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی. اور ایک گال نہ گھٹنانی نہ کسے دے واسطے چے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں, انہاں تے زور اچھی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ, تسی تگڑے ہو جاؤ, اسی دائیں بائیں دیئے کرنا سنیاں چھٹے بند کر دو, اینج ہوئے گا اینج ہوئے گا. اوہ میری گال سنو, حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے, نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے, نہ تحریک دا محتاج ہے, نہ میرا محتاج ہے, نہ کسے موضوع پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار بڑیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور اینا دا بس ہوندہ اینا دا بس نہیں چلتا. یہ تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں, یہ تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. اے وقت ذلیل اعظم, اے وزیر اعظم تو نہیں ہے ذلیل اعظم ہے, اے وقت اے جناب جرمنی زبان بولے تھے پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا, ڈوب کر نہیں مرتے. وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے. تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر, ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں, اپنا مال, اپنے بچے, اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر, کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں تم میں خواب کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں. تو میں آپ کو خود ہی آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے. بس کوئی بھی ہو, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہ اور وہ سامنے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے تھے سارے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا بلا ختم شریف.